امام حسین کا نام زندہ ہے، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے۔ بظاہر یزید کے لشکر کو غلبہ ہوا تھا کربلا میں بظاہر، لیکن کب تک؟ وہ ظاہری غلبہ تھا، حقیقت میں تو وہ شکست کھا گیا تھا، ہار چکا تھا، اور دنیا نے دیکھا اور اب تک دیکھ رہی ہے دنیا۔ یزید کو کون اصال ثواب کرتا ہے؟ امام حسین کو کتنا اصال ثواب کیا جاتا ہے، کتنی سبیلیں لگتی ہیں، کتنے نیاز تقسیم ہوتے ہیں، کتنی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں امام حسین اور شہیدان کربلا۔ حالانکہ بظاہر یہ شہید ہوئے تھے اور ظاہری طور پر ان کی اس وقت یعنی کہ جو تھی وہ جیت نظر نہیں آئی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جیت انہی کی ہوئی تھی ہے اور رہے گی ان کی جیت۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان حقیقت میں جیتے ہوں کے قدموں میں ہیں، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی محمد علیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دام برکاتہ العالیہ نے اپنے گھر پر ماہانہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا۔ آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ غوث پاک کا ارشاد، بندے پر ایسی مشکلات کا آنا جس کا حل اس کے پاس نہ ہو اور اس کے دوستوں کے پاس بھی نہ ہو، اللہ پاک کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، اللہ کی رحمت ہے باعث برکت غوث پاک۔ الحمدللہ آج 1446 ہجری کے جمادی الاخری کی ماہانہ 11ویں شریف ہے۔ ہم نے غوث پاک کی نیاز کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 12ویں رات ہے، لیکن جب بھی چاہیں نیاز تو کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے کل کر بھی لی ہوگی یا دن میں بھی کر لی ہوگی، نہ کی تو کل کر دیں، ابھی کر دیں۔ محمد رضوان اتاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی پر حج فرض ہو گیا ہو اور جس جگہ وہ جاب کر رہا ہے وہاں سے چھٹی نہ ملے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ امیر سنت سے عرض ہے کہ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر اس سال نہ کرے آئندہ سال کر لے۔ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اصل میں استطاعت کے چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ آنے جانے میں اس کا کاروبار ختم نہ ہو جائے، یعنی کچھ اس کے پاس رہے نہ پیچھے، اب آ کے کچھ باقی نہ بچے، تو اس میں بھی بعض اوقات اجازت ہوتی ہے۔ ہوگا نہیں جی، تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ دارالفتہ میں رابطہ کریں تاکہ ان سے ڈیٹیل لی جا سکے، پھر اس کے بعد جواب دیا جا سکے۔ وہ ابھی نوکری کی بات نا۔ جی، رضوان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رضا اور رضا میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ ایک ہی لفظ ہے تو اس کا درست تلفظ ارشاد فرما دیں۔ عربی میں رضا ہے، اردو میں رضا بولتے ہیں۔ عربی میں رضا دونوں، اچھا، عربی میں رضا بھی ہے رضا بھی ہے، اور احمد رضا نام ہے اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ بزرگوں نے پکارا، جیسے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند بھی احمد رضا فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت کو، امام احمد رضا خان کو مصطفیٰ رضا، ان کا بھی اور مفتی اعظم کا بھی کسی نے مجھے یاد پڑتا بتایا تھا۔ مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اس پر مقالہ ہے۔ اصل میں یہ ویسے ہی اختلاف رہتا ہے رضا اور رضا میں، کئی علماء نے دوسرے لفظ کو بھی ترجیح دی ہے، اور عربی میں عام طور پہ رضا ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو لفظ ہے تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق یہی کی ہے کہ دونوں تلفظ ٹھیک ہیں، رضا اور رضا، لیکن جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رکھنے والے نے کیا نام رکھا ہے۔ تو چونکہ آپ کا نام رضا رکھا گیا تھا، احمد رضا، تو اس لیے اس کو احمد رضا ہی پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ اب احمد رضا بھی بعض کہنے لگے، کوئی کہتا ہے، کہ لوگوں میں خواہ کا ایک بحث کا موضوع ہے، وحشت بھی ہوگی لوگوں کو یار، اور پھر کنفیوز کہ اب یہ کیا نام ہے۔ تو اب جو ایک رائج ہے درست بھی ہے، تو احمد رضا کہا جائے، رضوی کہا جائے، بعض رضوی کہتے ہیں، فتح رضویہ کہتے ہیں، اب فتح رضویہ مشہور ہے تو فتح رضویہ کہتے ہیں، رضویہ کہیں گے تو بندے کنفیوز ہوتے ہیں۔
ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور بیچارے کوئی ہاں کہے گا، کوئی رضوی، کوئی غلط، کوئی سچ، تو یوں بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے کسی بات کو. تو رضا رضا دونوں درست ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. حضور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ میرپور خاص کے گاؤں سے، کہ گاؤں میں ایک مسجد تھی جو شہید ہو گئی، اب دوسری جگہ مسجد بنا لی گئی، تو جو مسجد شہید ہو گئی تھی کیا اس پر مدرسہ بنا سکتے ہیں؟ اگر وہ مسجد واقعی مسجد ہے تو اب تو یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. اس کو چاہے عمارت ہو یا نہ ہو، مسجد تو رہے گی ہے، اور اس کا احترام وہی ہوگا جو مسجد کا ہوتا ہے. یہاں نہ مدرسہ بنے گا، نہ جامعہ، کوئی جامعۃ المدینہ بھی نہیں بن سکتا، نہ اور کوئی چیز، مسجد. اگر دوسری مسجد بنا لی ہے، اور بھلے بنا لی وہ مسجد بھی مسجد، اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ بنا لیا جائے، مسجد ہی کی اس کو شکل دی جائے، تو اس سے اس کا احترام بھی باقی رہے گا اور اس کا حق بھی ادا ہوگا. حق کے مسجد لوگ عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. حق کے مسجد یہ کہ جو مسجد ہے اس کا حق ہے کہ اس میں جماعت پانچوں ٹائم قائم کی جائے نماز کی. جو وہاں کے جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان پر واجب ہے نا، حق کے مسجد واجب ہے. کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا اس میں، نہ جماعت کی کوئی اہتمام کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے. الحمدللہ بنگلہ دیش میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. رکن شورا حاجی علی اتاری صاحب بھی وہاں پر موجود ہے، اور بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ پھر ہونے جا رہا ہے عظیم الشان 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اجتماع کب ہو رہا ہے. ایک دفعہ پھر ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا عظیم الشان عالی شان اجتماع. 3 دن کا اجتماع ہے، پاک ہے ڈھاکہ میں. 3 ڈے اجتماع is taking place in Dhaka. اس وقت ہم اجتماع گاہ میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہاں تیاریاں چل رہی ہیں. بڑا زبردست پنڈال بنا ہوا ہے. یہاں پر مختلف مکاتب ہوں گے، شعبہ جات ہوں گے، کھانے پینے کے اسٹال ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا منی ایک سٹی بن جاتا ہے. تو میں بنگلہ دیش میں رہنے والے اور بھی دنیا بھر میں جو بنگلہ دیشی عاشقان رسول ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ یہ اجتماع آپ کا اپنا ہے، اس میں شرکت کیجئے. الحمدللہ مختلف بیانات، ہلکے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، نماز، وضو، غسل. الحمدللہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، 5 نمازیں باجماعت ہوتی ہے. جمعے کی نماز بھی انشاءاللہ یہاں ہوگی. اور پھر آخری خصوصی نشست میں سنتوں بھرا بیان ہوگا، اللہ پاک کا مل کر ذکر کریں گے، رقت انگیز دعا ہوگی، تصور مدینہ ہوگا، اور پھر صلاۃ و سلام پر یہ اجتماع ہمارا کمپلیٹ ہوگا. اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ الکریم قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے. 19، 20، 21 دسمبر 2024 تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، آشیان سٹی ڈھاکہ نیئر ایئرپورٹ. تو آپ نے اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے اور اجتماع سے انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ راہ خدا کا مسافر بننا ہے اور قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے. 3 ڈے اجتماع is taking place in Dhaka. ماشاءاللہ، اللہ کامیابی عطا فرمائے. محمد علی کے ایک لفظ کو میں نے نوٹ کیا، یہ شاید بولنے والے تھے، جسے لگا رکے، پھر زور شور سے تیاریاں جاری ہیں. وہی لفظ زور شور انہوں نے نہیں بولا، تیاریاں بولا. اس میں کیا حکمت ہے؟ مائک نہیں ان کے پاس. اصل وہ زور شور سے تیاریاں جاری ہیں، بولتے اسی طرح ہیں لوگ، زور شور سے تیاریاں جاری ہیں. ہوتا بالکل ہی غلط ہوتا ہے، بلکہ تیاریاں بھی نہیں ہو رہی ہوتی. کیونکہ یہ جتنی بھی تیاریاں دکھائی گئی، ذرا مجھے لگتا ہے پرانا سب یہ دکھایا ہے. ذرا ابھی تو 19 تاریخ کو اجتماع شروع ہونا، تو اب تیاریاں ہو رہی ہوں گی. زور شور سے کب ہوں گی؟
جب وہ ایک آدھ دن رہ جائے گا نا تو پھر زور ہوگا زوردار. تو اس لیے وہ انہوں نے اگر یہ ارادتاً زور شور سے نہیں بولا تو قابل مبارکباد ہیں، یہ محتاط الفاظ ہیں. اور ویسے ہی اگر سچکانی پڑا تیاریاں بول دیا ہے چلو تب بھی صحیح ہے، مطلب غلط الفاظ زبان سے نہیں نکلے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے اپنی کسی کی تعزیت کے لیے مکتوب لکھوایا، تو وہ لکھ کر تعزیت کے لیے آپ کو پیش کیا کہ بغیر آپ چیک کرے کیسے بھیجیں اس کو تعزیت کے لیے. تو اس میں لکھا تھا کہ وہ فلاں کی وفات ہوئی، ہمیں بہت سخت افسوس ہوا، ہمیں سخت افسوس ہوا. تو آپ نے وہ لفظ سخت نکلوا دیا، آپ نے فرمایا سخت نکال دو، افسوس ہوا. اتنا سخت افسوس اور افسوس ہے نا. اب ابھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، اور اگر جس کا والد فوت ہوا آپ کو ملا، مجھے بہت سخت افسوس ہوا کہ آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. ابھی یہ جائے گا تو پھر کھی کر کے ہنسیں گے. تو یہ مطلب یعنی اس طرح کے ہمارے یہاں معاشرے میں غیر محتاط الفاظ بہت ہیں. افسوس ہوا یہ بھی نہ بولیں، ہوا ہی نہیں افسوس تو کیوں بولتے ہیں کہ افسوس ہوا؟ کہ اگر افسوس ہوا بھی تھا اور نہیں بولیں گے تو چل جائے گا، نہیں ہوا تھا اور اس کو اچھا لگانے کے لیے بولیں گے کہ افسوس ہوا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. بہت افسوس ہوا تو یہ پھر مبالغہ ہو جائے گا. جو ہے مبالغہ بھی جھوٹا ہی ہے، جبکہ بہت افسوس نہیں ہوا، صرف افسوس ہوا تھا. اور افسوس بھی نہیں ہوا تھا تو نہ بولیں. آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کے چوری ہو گئی، مجھے سخت افسوس ہوا، آپ کا موبائل چھن گیا، بہت افسوس ہوا مجھے. حالانکہ ایسا عام طور پہ دوسرا کام بہت قریبی ہو، اپنا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، ابو ہیں، ان کا چھن گیا تو ہو سکتا ہے بہت افسوس ہو کہ آپ کو اب شیئر کرنا پڑے گا پیسے اس میں ابو کو دلانے کے لیے. لیکن اب یہ کہ عام طور پر دوسروں کا موبائل چلا جائے، اس میں بہت افسوس ہونا یہ اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. ہوا اور بولا تو صحیح ہے، نہیں ہوا تو پھر اس لیے وہ بس قفل مدینہ لگا رہے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Murshid, I'm having a question to you. Is it allowed to tell my sheikh or my teacher my sin so that he can rectify me? امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ یوگنڈا کے اسلامی بھائی ہیں جو یوگنڈا کے شہر ایگانگا سے ہیں، ان کا نام فہد ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کیا میں اصلاح کروانے کے لیے اپنے شیخ کو یا اپنے ٹیچر کو اپنے گناہ کا اظہار کر سکتا ہوں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں؟ اس والے سے رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر. ضرورتاً اس طرح کہیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے. اب دوسروں کو بتاتے پھرے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، اب پیر صاحب کو پیغام دیا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ نہیں، تو بتانے میں حرج نہیں ہے. شیخ کو اپنے اصلاح کی نیت سے، اور یہاں بھی اگر چل جاتا بغیر بتائے تو چلا دیا جائے کہ دعا فرمائے کہ میری گناہوں کی عادت نکل جائے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے. جہاں چھپا سکتا ہے وہ چھپائے، لازمی ہے. ورنہ پیر صاحب کی نظر سے تو بندہ گر جاتا ہے نا. اگر اس کو کوئی گھنونا گناہ ہے، بہت گندا گناہ ہے، اور پیر صاحب کو بولے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، میری عادت نہیں جاتی، اب دعا کرتے، تو یہ پیر صاحب کو نفرت ہو سکتی ہے. وہ بھی انسان ہے آخر. ایسا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اجازت عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ اس سے اصلاح لینا مقصود ہے کہ میں اس گناہ کا علاج کروں کیسے. جی جی، یوں پھر وہ اس سے عرض کریں علاج مانگ رہا ہے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں، یا مجھے کوئی ورد بتا دیں کہ اس گناہ سے میری جان چھوٹ جائے، یا کوئی عمل ایسا کوئی بتا دیں کہ اس پر میں عمل کروں تو وہ میری عادت نکل جائے وغیرہ. خود صحیح مطلب مقصد ہو گناہ کے اظہار کا. تو یہاں تو خیر ہم لوگ تو عام طور پہ ایک دوسرے کو گناہ بتاتے رہتے ہیں. یہ بے باکی اسی کو تو بولتے ہیں کہ یعنی خدا کا مجرم ہے، اور جو بولتا رہتا ہے میں خدا کا مجرم ہوں.
یہ کتنی بری بات ہے. عام آدمی کا اگر جرم کرے گا تو انسان چھپاتا ہے کہ یار یہ بدزن ہو جائے گا, اور خدا وہ ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے, اس کو سب پتہ ہے. لیکن اب دوسروں کو بتانا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں, آج فجر کی نماز نہیں پڑھی یار, سستی ہو گئی, سردی بہت تھی, جاگا تھا میں, اوڑ کے سو گیا یار, قضا کر کے پڑھ لیں گے. ایسی باتیں لوگ کرتے ہوتے ہیں آپس میں. حرام, یہ باتیں ایسی کرنا حرام ہے, گناہ ہے. ایک تو گناہ کیا چوری اور سینہ زوری, دوسروں کو بتاتے ہیں. اس بیوقوف کو یہ احساس ہی نہیں کہ کوئی میں نے جرم کر لیا ہے, کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, کہ نماز جان بوجھ کر قضا کر دی ہے اور دوسروں کو بتا رہا ہے. توبہ استغفر اللہ, اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی. اور گناہ نہ بتائے, بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے نماز قضا ہو گئی اور وہ فجر میں جیسے لیٹ اٹھا اور قضا ہو گئی ہے, اور اب اس نے پڑھ لی, اٹھنے کے بعد قضا پڑھ لی. اب اس کے بعد بالفرض کسی نے پوچھا کہ بھائی فجر پڑھی گئی نہیں, تو چونکہ قضا پڑھ چکا ہے نا, تو اب اس کو یہ نہیں ڈیٹیل نہیں بتائے کہ میں نے قضا پڑھی ہے, الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے. یہ بولنا ہوگا کہ میں نے نماز فجر کی پڑھ لی ہے. قضا کی ڈیٹیل اس نے پوچھی نہیں, اس کو کیا پتا کہ قضا کی تھی یا ادا کی تھی, قضا ادا. تو یہاں بھی بہت محتاط بولنے والا ہے. بلا ضرورت اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے کہ یہ بھی گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ میں نے خواب میں جنت میں امیر اہل سنت اور اپنے خاندان والوں کو دیکھا, اور اس میں میری دادی جان تھی, اور انہوں نے گرین لباس اور وائٹ دوپٹہ پہنا ہوا تھا, اور وہ مجھے جھولا جھلا رہی تھی. الحمدللہ میری دادی جان کے بارے میں کسی اور نے ایک پیارا سا خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک جھولا نیچے آیا اور میری پیاری سی مرحوم دادی جان جھولا جھول رہی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ, خواب تو انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا تھا, لمبا چوڑا. اس میں سے جو خاص بات تھی ان کے ابو نے اس کی ویڈیو بنائی, یہ کہ اچھا خواب اچھا ہوتا ہے, اور اس کے بیان کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جو خاندان والے, ان کی دل جوئی ہوگی اس سے, اور اللہ پاک جس پر کرم فرما دے. پھر یہ کہ انہوں نے اپنی دادی جان کو سبز لباس میں دیکھا. اب اس کو کیا پتا سبز لباس یہ بھی کوئی فضیلت ہے, بچہ ہے نا, سبز لباس کی فضیلت ہے. انہیں کسی فوت شدہ مسلمان کو سبز یا سفید, گرین یا وائٹ لباس میں, کپڑوں میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے. اسی طرح اپنے کسی عزیز کو جنت میں دیکھنا بہت اچھی علامت ہے, یا کسی زندہ کو بھی جنت میں دیکھنا, یا خود کو بھی جنت میں دیکھنا, یہ بھی اچھی علامت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے, میں اس کے ساتھ جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے وہاں ہی لے کر اڑ جاتا ہے. میں نے یہ خواب بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا, تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں پیش کیا, تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نیک آدمی ہیں, یا عبداللہ نیک آدمی ہیں. حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 7016. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے بارے میں فرماتے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو ریشمی رومال دیکھا ہے وہ ان کے نیک اعمال ہیں, اس کی سفیدی وہ ان کا اخلاص ہے, اس کی صفائی
یہ ان کے دل کی صفائی ہے. لہذا حضرت عبداللہ بڑے نیک، صالح، مخلص، دیندار ہیں. خیال ہے کہ جیسے نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، ویسے ہی نبی کی تعبیر بھی وحی ہوتی ہے. لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر کا مومن صالح متقی ہونا وحی الہی سے ثابت ہوا. حوالہ مرآت المناجی جلد 8 حدیث نمبر 6196. شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں جنت کا داخلہ قیامت کے دن بیداری میں جنت میں داخل ہونے پر دلیل ہے. حوالہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 24 صفحہ 152. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خواب میں دیکھے جنت میں داخل ہوا ہے، انشاءاللہ وہ حقیقت میں جنت میں داخل ہوگا. شرح صحیح البخاری لے ابن بطال جلد 9 صفحہ 544. حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میت کو خوبصورت باغ میں دیکھنے کی تعبیر اس کا جنت میں ہونا بھی ہے. حوالہ تعطیر الانام صفحہ 138. حضرت علامہ ابو طاہر ابراہیم مقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہے، جنتی پھل اس سے نصیب ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم اور خوشحال زندگی پائے گا، کیونکہ جنت خوشبو کا گھر ہے، کیونکہ جنت خوشیوں کا گھر ہے. اور یہ بھی قول ہے کہ جو شخص خواب دیکھے وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو وہ ایسا عمل کرے گا جس کے سبب اسے جنت نصیب ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ من عبادنا من كان تقيا. ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے. حوالہ تعبیر الرؤیا لابن غنام صفحہ 50. اچھا، اگر اس کا کوئی مدنی گلدستہ بنتا ہے تو مہربانی کر کے ابھی جو میں نے عرض کیا نا وہ خواب کے تعلق سے یا جو 2-3 جملے عرض کیے وہ بھی شامل رکھیے گا. ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، خدا جانے اس کا کیا یہ لوگ بنا دیں. تو خواب بیان کرنا اپنے منہ سے، یہ بھی عرض کر دوں میں، خواب اپنے طور پر خود بیان کرنا یہ ہر صورت میں جرم نہیں ہے. جرم اس وقت ہے کہ نیت ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، اچھا خواب بیان کیا تو یہ جرم ہے. لیکن کسی پر بدگمانی کرنا اس کی کہاں اجازت ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے خواب بیان کرنا حدیثوں سے ثابت. اسی طرح اولیاء کرام کے کئی واقعات ملتے ہیں جس میں ان حضرات نے اپنے خواب بیان فرمائے ہیں. تو یوں مطلب خواب بیان کرنا یہ ہر صورت میں جرم نہیں ہے. تاہم یہ کہ اس میں یہ ذہن رکھیں اچھا خواب دیکھیں، اللہ کا یہ حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور جو اہل ہو اس کو بتائیں. اور برا خواب دیکھیں تو استغفار کریں، اللہ پاک سے اس کی برائی سے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے تذکرہ نہ کریں. زیادہ تو یہ کہ جس سے تعبیر معلوم کرنی ہے اس کو بیان کر دیا، وہ برا خواب سمجھ نہ پڑی اور وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ ہے منع سے برا خواب، لوگ برا خواب بھی بیان کرتے پھرتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے یہ جملے بھی اس میں شامل ہو جائیں شروع میں تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ، لیکن بہرحال یہ کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی ظاہر ہم سے سیٹ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، مطلب ہم سے ہر آدمی سیٹ نہیں. ہم یا رسول اللہ کہتے اور کہتے رہیں گے الحمدللہ. بہرحال یہ کہ آپ سمجھ جائیں
تو اس میں تنقید ہو سکتا ہے ہوگی, میرے ان کہنے کی بھی ہوگی تنقید, سمجھے. ہمارا تو حال یہ کہ اگر اڑ کر بتائیں گے تو یہ بولیں گے ٹیڑھا اڑ رہا ہے. وہ واقعہ ایسے لوگوں کے لیے, ایسی جو سوچیں رکھتے ہیں نا, ان کے لیے کہ ایک میاں بیوی جو تھے, تو بیوی جو تھی اپنے شوہر پر کڑ کڑ کرتی رہتی تھی, سیٹ ہوتی نہیں تھی. اب میاں تھے اللہ کے نیک بندے اور اچھے مسلمان اور نیک بندے تھے, پہنچے ہوئے تھے, بیوی ان کو تنگ کرتی رہتی تھی. ایک بار بیوی چھت پر کھڑی تھی اور وہ شوہر نامدار نے کہیں باہر سے دیکھ لیا, تو بولا آج موقع آ گیا. تو شوہر نے اپنے تو کرامت یا معونت, دیکھیں اگر ولی ہے تو کرامت, اگر مومن ہے, مومن صالح نیک بندہ, تو معونت اس کو بولتے, کرامت نہیں بولتے. خیر, تو انہوں نے اڑنا شروع کر دیا اور بیوی چھت پر تھی اور انہوں نے اوپر کوئی 2-3 چکر لگائے, دیکھتی رہی. پھر یہ دور سے کہ پہچانے نہیں, پھر یہ جا کر کہیں اتر گئے. دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے آتے ہی کہا کہ تم اللہ والے بنتے ہو, اللہ والا تو آج میں نے دیکھا ہے. پتہ ہے فضا میں اڑ رہا تھا, تو جب شوہر نامدار نے دیکھا کہ اب سکہ بیٹھ گیا, تو اس نے کہا کہ پتہ ہے کون تھا؟ بابا دولت, میں خود تھا. اچھا, میں سوچ رہی تھی جب بھی آپ تھے جب بھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو بیوی اپنے شوہر کی فضیلت تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں تھی. یہ مثال دی ایسے اڑیل اور سڑی ہوئی کھوپڑی جن کی ہوتی ہو, جو کسی بات کو, مطلب جو سچی بات کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے, سمجھے. اب میں کہوں کہ مثلا میں کہوں کہ اس وقت رات ہے, آپ لوگ تو مان لو گے, لیکن اس طرح کا جو ہوگا نا, جو میرے سے سیٹ نہیں ہوگا, وہ سوچے گا یار کوئی رستہ ملے کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں کہ رات ہے ہی نہیں, دن ہے. اگرچہ وہ ثابت نہ کر سکے لیکن اپنے دلائل دے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو ایسے نہیں بنو, منن والے بنو. جو میں نے عرض کیا وہ خلاف شرع تو نہیں کیا, وہ جو واقعہ بتایا اڑنے والا یہ فرضی ہے, وہ حقیقی نہیں ہے, وہ سمجھانے کے لیے پڑھا تھا میں نے بھی کہیں, پھر میں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. اچھا, حدیث پاک, سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص کسی مجلس میں حکمت کی بات سنے اور اپنے ساتھی کی طرف سے جو کچھ سنا اس میں سے صرف بری بات ہی آگے بڑھائے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بکریاں چرانے والے کے پاس آئے اور کہے اے چرواہے مجھے ذبح کرنے کے لیے ایک بکری دو. چرواہ کہے ریوڑ میں سے اچھی بکری کو کان سے پکڑ کر لے جاؤ, اور وہ ریوڑ کی نگرانی کرنے والے کتے کو کان سے پکڑ کر لے جائے. حوالہ ابن ماجہ جلد 5 صفحہ 271, حدیث نمبر 4172. یعنی یہ سب کو سمجھنی پڑی ہوگی, اس کے ظاہری جو معنی بن رہے کہ چروانے نے تو کہا کہ بھائی اچھی میں اچھی بکری لے جا, لیکن اس کا دماغ یہ ایسا ہے پکڑا ہی کتا, اس نے کتا لے گیا. تو اس کی مثال ہم لوگ یوں دیتے ہیں کہ جیسے کہ خوبصورت جسم ہے کسی کا, ہے نا, تو مکھی کو اس حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ پھوڑا کہاں ہے, زخم کہاں ہے. یہ اگر ہے بدن پر تو زخموں پر جا کر یا پھوڑے پر جا کر بیٹھ جائے گی اور اس کا خون پیپ مواد چوسنے شروع کر دے گی. یہ مکھی کے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں بے شمار مقامات, گھروں وغیرہ پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی. جو مقامات انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں ان میں کوٹ لکھپت, گلبرگ ٹاؤن لاہور,
जामिअतुल मदीना शर्कपुर पंजाब पाकिस्तान, बागबापुरा गुजरांवाला लोधरा पंजाब, वजीराबाद पंजाब, फैज़ान मदीना पिसरोर गोहतपुर सिटी सियालकोट पंजाब, हरीपुर हज़ारा KPK डस्का पिशावर खैबर पख्तूनख्वा, वागा टाउन लाहौर पंजाब, मदरसतुल मदीना चौहंग लाहौर, जिना टाउन फैसलाबाद पंजाब, पंजाब हाफिज़ाबाद मोड़ खंडा ननकाना पंजाब, भैंस कॉलोनी कराची, मंसूराबाद ओकाड़ा पंजाब, ढाका बांग्लादेश। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे की बड़ी बरकतें हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद भी बनाते हैं और जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बनते हैं वो गौस पाक के सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं। और गौस पाक की तो क्या शान है कि शेख अबुल हसन अली बिन सिंजारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर दुनिया के सरदारों में से एक हैं और आप रहमतुल्लाह अल्लाह पाक के तहाइफ में से मखलूक के लिए तोहफ़ा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में गौस पाक के सिलसिले में भी अमीर अहले सुन्नत हमें दाखिल करवाते हैं, तौबा भी करवाते हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल या सोशल मीडिया के ज़रिए देख सुन रही हैं वो भी अमीर अहले सुन्नत की मुरीदनी बन सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएँ तो आप जनाना अल्फाज दोहराएँ, यूँ आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाएंगी। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मखसूस अय्याम या बारी के दिनों में भी बैअत हो सकती है। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो बच्चे के सरपरस्त यानी वालिद वग़ैरह हैं उन्हें चाहिए कि अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में अपने बच्चों को शामिल कर ले, तो यूँ गौस पाक के सिलसिले में वो दाखिल हो जाएंगे। तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस नंबर पर अपने बच्चे का नाम और उम्र वग़ैरह भेज दीजिए, तो इन्हें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। बल्कि इस नंबर पर जो मुरीद होना चाहता है अपना नाम भेजे, जिनको मुरीद करवाना चाहते हैं उनका नाम उम्र वग़ैरह भेज दें तो उनको भी मुरीद कर लिया जाएगा। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद हैं तो उन्हें चाहिए कि बेअत बरकत हासिल कर ले, यानी अमीर अहले सुन्नत से तालिब हो जाए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो मैं अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपके मुरीद होना चाहते हैं उन्हें आप अपना मुरीद बना लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और कादरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सिद्दीक़ है पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक़ है।
दामत बरकातुमुल आलिया के कलम मुबारक से लिखी गई किताब अर्बईन अत्तार किस्त नंबर 2 सफ़ा नंबर 8 पे ये हदीस मुबारक मौजूद है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अराद अहदुकुम अन यसअल फल्यब्दा बिलमिदहति वस्सनाई अलल्लाहि बिमा हुवा अहलुहु सुम्मा लियुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा लियसअल बअदु फइन्नहु अजदरु अन यंजह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम में से कोई दुआ करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह पाक की शान के लायक उसकी तारीफ करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर इसके बाद दुआ करे कि ये दुआ की कबूलियत के ज्यादा लायक है। पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ और तुम्हारे वालिद अबू बकर अरब के दानिशवारों के सरदार हैं। शब मेराज मैंने हर आसमान पर अपना नाम यूं लिखा हुआ देखा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अबू बकर सिद्दीक मेरे खलीफा हैं। फैजान सिद्दीक अकबर जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सिद्दीक़े अकबर तुम ही तो ठहरे पहले खलीफा, हर एक सहाबी साइल तुम्हारा, फारूक होया उस्मानो हैदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ना पीड़ाड़ा बुबाए और जबे में मिसालाया तमालाया और देबा हयात बनते दयालाया तमालाया। मदीना छोड़ आए अपनी दुनिया छोड़ आए हैं, हमारे पास जितना था असासा छोड़ आए हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की लाख की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह तआला। आशिक़े खैरुल वरा हज़रत सिद्दीक है, यारे वारे मुस्तफ़ा हज़रत सिद्दीक है, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा हज़रत सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, हाफिज कुरान, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें अपने वालिदैन और खानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा मक्का और प्यारा प्यारा मदीना दिखाए, आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मुर्शिद, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि जब हमारे इलाके में कोई नया मकान बनाने के लिए एरे खुदाई करते हैं तो नीचे को 5-10 रुपए का नोट रख देते हैं कि इसमें बरकत रहेगी, सारी जिंदगी पैसे नहीं खत्म होंगे। एक और दूसरे नंबर पे फलां महीने में मकान बनाएंगे तो आपके घर से चूहे नहीं खत्म होंगे, फलां महीने में बनाएंगे तो आपके ऊपर कर्जा आ जाएगा, फलां महीने में बनाएंगे तो आपके पास पैसे नहीं खत्म होंगे, फलां महीने में बनाएंगे तो आपका इबादत में दिल लगा रहेगा। मेरा दुआओं की इल्तिजा है। नया है मेरे लिए तो बिल्कुल, कुछ रकम दफन करते हैं, तौबा यार, ये तो इसराफ है। अल्लाह की राह में देंगे ना सदका, ये 70 शैतानों के जबड़े चीर के निकलता है। अल्लाह की राह में देंगे किसी गरीब मिस्किन को तो ये इसका फायदा यकीनन है। मतलब ज्यादा क्या है, इसका फायदा ही फायदा है। ज्यादा कब होता जब उसमें कोई थोड़ा बहुत फायदा होता दफन करने में, तो वो तो जाया हो रहे हैं पैसे। इससे तो जिसने किया तौबा करे। और बाकी वो जो
फलां महीने की ये फजीलत, फलां महीने की ये फजीलत, तो ये मेरे लिए नई बात है। ये अगर बुजुर्गों से साबित ऐसा कहना फिर तो हरज नहीं है, उसमें कोई सा बाजार को नाजायज वाला पहलू इन बातों में नहीं है। चूहों वाली क्या बदशगुनी, चूहे नहीं होंगे ये है ना, ये कहा। तो ये कोई सी बात नहीं है ना, अच्छी बातें इसमें, लेकिन मतलब ये कि अगर बुजुर्गों से साबित है या किसी हदीस से वगैरह, तो फिर तो इसको मान लेने में हरज नहीं है, वरना अवामी रोमर है तो इसको सिवाय खामोशी के क्या इलाज इसका, ज़रा कुछ पता नहीं इसका ऐसा है या नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद हसन अत्तारी ईरान से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि बाद लोगों का काम दरिया में होता है, जैसे माहीगीर वगैरह होते हैं ना, मछली वगैरह पकड़ते हैं, मछेरे होते हैं, तो ये अपने मुल्क से दीगर मुल्क में यानी दरिया के ज़रिए, किश्ती के ज़रिए जाते हैं, तो क्या ये 15 दिन या 20 दिन, महीना कभी कभी दरिया में होते हैं, तो ये नमाज कसर अदा करेंगे या पूरी नमाज पढ़ेंगे? बराए करम जवाब इनायत फरमा दें। मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें और हम सब घर वालों के लिए हाज़री मन्ना की भी दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी वही मसाइल है ना सफ़र के। अगर शरई मुसाफिर है 15 दिन रात कहीं रहना, तो अब इसको है नहीं है, तो सफ़र ही कर रहा ना, बता रहे सवाल में, और वो इतने कमो बेश 92 किलोमीटर सफर, इनके समुद्री मील अलग होते हैं। कैसे तय होगा? ये मुश्किल है असल में। वो मोतदिल हवा के तौर पर जो कश्ती चलती है, बादबानी कश्ती, तो वो जो चलेगी 3 दिन 3 रात उतना होता है, लेकिन असल में इसकी कोई तयीन अभी फ़िलहाल नहीं है। इसको जो है वो नॉटिकल बोलते हैं माइल की जगह। तो बहरहाल जो शरई सफ़र है उसके बाद ही अहकाम होंगे। शरई सफ़र कैसे, ये बहरहाल अब इन बेचारे तय कैसे करेंगे? जो जवाब था वो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया। मज़ीद इसकी तफसीलात मुश्किल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इनकी रहनुमाई ज़रूरी है उसे। बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है लिखा भी होगा, लेकिन समझाना समझना दुश्वार। हवा मोतदिल भी हर वक्त नहीं होती, जब सी रफ होता है तब तो और आजमाइश होती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए, अल्लाह पाक ने किस नबी के लिए आग को बाग बना दिया था? लब्बाइक। ये किसी बच्चे से जवाब लिया जाए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशिक अकबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर आशिक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर लिखा गया, मकतब छापा गया मकतबुल मदीना का रिसाला है, उनका नाम बताइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अबू बकर दरअसल है तो कुनियत, नाम है मशहूर नहीं है, नाम है इनका, नाम अब्दुल्ला। माशाअल्लाह, सुन के लगता है मुफ्ती साहब ने बताया। चलो खैर, जवाब दुरुस्त है।
مشہور ان کی کنیت ہے، جیسے ابو ہریرہ بھی کنیت ہے، نام وہی مشہور نہیں ہے. عبد الرحمن کئی یعنی کہ محدثین نے اس کو ابو عبد الرحمن نام، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. عبد الرحمن میں بھی نوح علیہ السلام ان کا بھی نام ہے کوئی، لیکن مشہور نہیں ہے. نوح مانے نوحہ کرنے والے، کیونکہ آپ کثرت سے روتے تھے اپنی قوم کے لیے کہ وہ مانتی نہیں تھی، تو اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا، کثرت سے نوحہ کرنے والا. حقیقت میں نام ان کا عبد الجبار بھی نام بتایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. کون سا پتھر ہے جو اپنے چومنے والے کی آخرت میں شفاعت کرے گا؟ ذرا زور سے بولو بیٹے. حجر اسود. پھر زور سے. حجر اسود. جواب درست ہے. شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم کہنے لگا. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یوم وفات کس تاریخ کو ہے؟ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 14 جمادی الاخری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جمادی الاخری. سبحان اللہ. زور سے کہہ دیجیے. 14 جمادی الاخری. جواب درست ہے. آپ کا وصال باغ کمال نے وفات شریف ڈیتھ جو ہے 14 جمادی الاخری 505 سن ہجری میں ہوئی. بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک شام. اب جو تقسیم ہے اس کے مطابق مشہور ملک ایک یہ اس میں ہے فلسطین. جواب درست ہے. اس شعر کا پہلا مصرع بتائیے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا. اب دوسرا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، پہلا درست پڑھ دیجئے. لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے. دوسرے کو خدمت کا موقع دو. لٹایا گھر کئی بار، لٹایا گھر رہے حق میں. لٹایا راہ حق میں گھر کہیں بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. جواب درست ہے. اب کوئی بچے سے جواب لینا ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جسے تین بار پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے؟ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اخلاص. زور سے پڑھو، گھبرائے نہیں آپ. سورہ اخلاص. جواب درست ہے. اب یہ کہ بزرگوں سے لینا ہے جواب، کیونکہ ایک بزرگ نظر آئے تھے لیکن بیچاروں ہٹا دیا گیا، پتہ نہیں مائک تو دکھا تھا اسکرین پر.
तो भले ना गलत जवाब दे तो भी इनको हटाना मुनासिब नहीं है, भले जो भी जवाब दे। लब्बाइक। फतेह मक्का के बाद हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह उन्होंने कहाँ अजान दी, या उन्हीं से जवाब लें? पहले फर्स्ट वो, फिर ना दे सके तो कोई और। सवाल फतेह मक्का के बाद हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह उन्होंने कहाँ अजान दी? काबे की छत पर। जवाब दुरुस्त है। हाजी अबू बकर नारो आएंगे हिमायत में आऊं आएंगे माइक डेरा में अना 12 महीना 5 महीना ठीक अचन जो है बियर इंशाल्लाह। लब्बैक। दुआ करो इंशाल्लाह, नियत तो है बाबा, अल्लाह करम करो इंशाल्लाह जरूर आएंगे, खुशखबरी दी नो इंशाल्लाह। तारीख का कोई अंदाज महीना साल जो बता रही हो, क्यों साल सन कौन सी उर्दू में? चलो इन महीने में इंशाल्लाह जो है ना, 3 महीने के अंदर, इन महीने 8 दिन नियत है मेरी इंशाल्लाह। 3 महीने के बाद इसी इन महीने में 8 दिन नियत है, इस महीने में 8 दिन की नियत है इंशाल्लाह। और 12 माह की इंशाल्लाह बाबा। बच्चे जवान हो जाएंगे तो बच्चे तो बूढ़े भी, हम बूढ़े होगा, बच्चे क्या जवान? बच्चे जवान हो गए। चलो खैर इंशाल्लाह 8 दिन की आपकी पहले से नियत है, तो उसको 12 कर दे, और क्या कुछ ना कुछ तो देना यार मेरे को। लब्बैक बाबा। ठीक है 12 इंशाल्लाह। मैंने देख लिया था आपको, नहीं इस तरह दिल शिक नहीं होती यार। दुनिया ने देखा, अब इससे इसको बोलने नहीं दिया बेचारे को, ये बहुत सीनियर है, काली दाढ़ी थी जब कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी अभी मदीना मुनव्वरा से जुदाई हुई है, अब हम मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा की तरफ रवाना होने वाले। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 रबीउल आखिर शरीफ अल्लाह की रहमत से उम्रा शरीफ की सआदत हासिल की हमने, तवाफ भी किया, फिर इसके बाद सही भी की अल्लाह की रहमत से। अब वो हल्क की तरकीब है, और हल्क ये इसका आखिरी उम्र शरीफ का समझो कि हल्क करने के बाद या कसर करने के बाद वो एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक बार बार ये सआदत नसीब फरमाए, बार बार उम्रा नसीब हो, हज नसीब हो, मिठे मदीने की हाज़िरी नसीब हो। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा। अल्हम्दुलिल्लाह 1440 सीने हिजरी 28 रबीउल आखिर की सुहानी रात है, और रात के भी 3 बज चुके हैं, और हमारी खुशनसीबी की महराज, हमारी सआदतों की महराज कि इस वक्त हम मस्जिद आयशा तनईम, जो कि मस्जिदुल हराम शरीफ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है, जो हरम से बाहर है। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये
ऐसे मौके पर तहियतुल मस्जिद की जगह पर किसी वजह से जब तहियतुल मस्जिद ना पढ़ सके तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये 4 बार पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि कभी आपको भी मौका मिले और वज़ू ना हो, नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो या मकरूह वक्त हो जिसमें नफल नहीं पढ़े जाते, तो आप ये 4 बार पढ़ लें जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया। ये तीसरा कलमा है। तो हम यहाँ सूरह मुल्क पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरां की तस्कीर वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए, दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, उनकी शफ़क़त गमे कौन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, दिल वही रह गया, जान वही रह गए। गम उसी दर पे अपनी गए, मदीने हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर रहा था, न हम काश आते यहाँ लौट गए, मदीने में कैसा सुरूर रहा था, दिल वही रह गया, जान वही रह गए। हम उसी दर पे अपनी जबी रह
شام و سحر وہ سکون دل و جان و روح و نظر یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشین رہ گئی بس دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئے ہم اسی در پہ اپنے جبی رہ گئے اللہ 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 وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا راستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیفے تمام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے پڑھ کے نصروں میں اللہ فتح قریب جب ہوئے ہمارا سوئے حبیب برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی کم اسی در پہ اپنے رہ گئے جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی کم مصیبت
در پہ اپنے جلتے رہ گئے زندگانی وہی ہوتی کاش بسر زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش پہ آتے نا ہم لوٹ کر کاش بہزاز آتے نا ہم لوٹ کر زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بہزاز آتے نا ہم لوٹ کر کاش بہزاز آتے نا ہم لوٹ کر میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا عطار وہی گھر آ کر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بہزاز آتے نا ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئے حضور مکے مدینہ شریف سے رخصت پھر مکے کی حاضری یہ دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں آپ نے ایک جگہ فرمایا بنا دن مدینے کے جلد جلد گزرے تھے پھر اس کیفیت کا برقرار رہنا ایک شعر اپنے کلام میں آپ نے فرمایا اے کاش شب تنہائی میں الفت کا جنوں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ سوزے الفت اور بھی تو بھڑکاتا رہے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے
تنہائی حضور مل جائے اور مدینے کی یاد میں تڑپتے رہیں، آ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت برقرار رہے اور یاد مدینہ میں دل تڑپتا رہے، اس کے لیے کچھ مدنی پھول ہمارے لیے ارشاد فرما۔ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، ماحول ایسا ہو، حاضریوں میں بھی بندہ ایسے عاشقان رسول کے ساتھ ہو تو ان سے سن کر، ان کو دیکھ کر، ان سے ان کی صحبت کی برکتیں پا کر پھر یہ صورت بن جائے اور کسی کو اللہ پاک عطا کر دے، ورنہ دار کے معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے، درود پاک کی کثرت کرے اور اللہ پاک سے سوز و گداز کی بھیک مانگتا رہے۔ وسائل بخشش میں کافی اشعار سے آپ کو ملیں گے جس میں سوز و گداز، سرکار کی یاد میں تڑپنے کا، اشکبار آنکھیں، سوزش سینہ، یہ مانگنے کے اشعار کثرت سے کہوں تو شاید چل جائے، ملیں گے۔ تو یہ پرانا ایک ذوق، شوق، بس قدرتی عطا۔ بے چین رہوں بے تاب رہوں میں، ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں، بے چین رہوں بے تاب رہوں میں، ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں، یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں، ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں، میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں، ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں، جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں، تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، یا رب یہ دعا عطار کی ہے، جس وقت تلک دنیا میں جیے، یا رب یہ دعا عطار کی ہے، جس وقت تلک دنیا میں جیے،
محبوب کی سنت عام کرے یہ ڈنکا کا بجاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں امین اتاری کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے میں اس ٹائم میں شامل ہیں کراچی کے ابو خرم سلیم اتاری. تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک نیت بھیجی ہے کہ میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اس ماہ 22 بار یاسین شریف پڑھوں گا، اور 20، 21، 22 دسمبر کو دعوت کے ساتھ 3 دن قافلے میں سفر کروں. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ دعائے استقامت، دعائے مغفرت، دعائے مدینہ سے نواز دیجیے. آپ اس پیاری نیت پہ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری نیت ہے. اللہ پاک استقامت دے، قبول بھی فرمائے ماشاءاللہ. اور ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی یہ نیت ہے. اس نیت کو مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے سیریس لیں کہ واقعی حضرت پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں کی بھی ترکیب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ آج بھی کراچی کے کورنگی ڈسٹرکٹ سے اسلامی بھائیوں نے ٹرین میں سفر کی سعادت حاصل کی. کل بھی انشاءاللہ الکریم ملی ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی ٹرین میں
राह खुदा में सफ़र की सआदत हासिल करेंगे। माह मदनी काफ़िला जारी है और 13, 14 और 15 दिसंबर खुसूसियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के मदनी काफ़िलों की भी तरकीब बनी, तो आशिकान रसूल ने इन मदनी काफ़िलों में सफ़र की भी सआदत हासिल की है। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और इस हवाले से सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हराम से पलने वाला जिस्म जन्नत में दाखिल न होगा। इस हदीस पाक के तहत इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, डाकू, चोर, कॉमेडियन, खयानत करने वाला, धोखा देने वाला, उधार लेकर इनकार कर देने वाला, नाप तोल में कमी करने वाला, ऐब वाली चीज बगैर ऐब जाहिर किए बेचने वाला, जुआ खेलने वाला, ये सब के सब इस हदीस पाक की वईद में दाखिल हैं।